बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया आर्मी चीफ किसकी मर्जी का होगा? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब या आसिफ जरदारी साहब? एक ऐसी दौड़ लगी हुई है। क्या वाकई आर्मी चीफ का तकर्रुर इस तरह से होता है कि हर पार्टी अपनी अपनी मर्जी के नाम देगी और अपनी अपनी मर्जी के लिए लॉबिंग करेगी और फिर आर्मी चीफ लग जाएगा? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि दिन तो बहुत थोड़े से रह गए हैं। और दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें जारी हैं। पहले कुछ खबरें थी लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है उनके लिए। तो उधर लंदन में भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं और उसमें सबसे अहम फैसला यकीनन आर्मी चीफ के तकर्रुर का है। तो वो कैसे होगा, कौन बनेगा, $1 मिलियन क्वेश्चन, $1 बिलियन क्वेश्चन। और साथ साथ कुछ लोग, कामरान खान जैसे सहाफ़ी, गैर आइनी इक़दामात के लिए और गैर आइनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पिंडी की तरफ देख रहे हैं, आर्मी की तरफ देख रहे हैं। तो ये सब चल क्या रहा है और ये होना कैसे और क्या होगा? तो सबसे अहम मौजू है आर्मी चीफ की तकर्रुरी। आज से नहीं, वैसे तो ये 1.5 साल से यही मसला चल रहा है, लेकिन अब तो ऐन जो वक्त करीब आता जा रहा है, अफवाहें बनती जा रही हैं, कहानियाँ नई से नई आ रही हैं, ड्रामाई उसमें ट्विस्ट आता है, एक नाम आता है फिर दूसरा आ जाता है फिर तीसरा है, लिस्ट बनी हुई है, अजीबोगरीब से बातें पता चल रही हैं। पता चल रहा है कि जी 5 लोगों के नाम जाने, फिर पता चला नहीं इस दफ़ा तो 6 के जाएंगे। ट्रेडिशनली ये है, बड़े सीनियर जो अहलकार रहे हैं पुरानी हुकूमत में, उनका कहना था कि ट्रेडिशनली 5 नाम जाते हैं, लेकिन अब तो छठे वाले का भी जिक्र हो रहा है, नंबर 6 का। तो पता चला है 6 नाम जाएंगे और फिर वो सिलसिला चलेगा, आगे चलेगा। तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ के जाने की बातें बड़ी क्लियर हैं। अभी तक, कल तक भी और आज भी कुछ लोग उसमें बातें तो कर रहे हैं, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। मैंने आपसे पहले भी एक वीलॉग में जिक्र किया था, लास्ट सैटरडे को भी वो गुजरांवाला में इसी हवाले से मौजूद थे, अलविदाई मुलाकातों के हवाले से। तो आज तो फिर ISPR की तरफ से भी ऑफिशियल आ गया ना कि वो सियालकोट में मंगला गैरिजन में गए हैं अपनी अलविदाई मुलाकातों के हवाले से। वहाँ पर जनरल आमिर और दूसरे जनरल्स और बाकी सारा स्टाफ वहाँ मौजूद था और उन्होंने वहाँ अच्छा टाइम गुजारा, जो स्टाफ से और जवानों से और अफसरों से खिताब किया, उनसे मुलाकात की, गपशप लगाई। तो ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जा रहे हैं। 28, 29, 27, 26 वो किस दिन जाएंगे, ये डिपेंड करता है नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर कि नया आर्मी चीफ किसको बना रहे हैं। अच्छा, उसमें भी वो जो ख़बरें हैं वो बड़ी अजीब सी है ना, कि एक तरफ चलता है कि वो नंबर 1 आ जाएंगे, फिर होता है कि नहीं नंबर 1 जो है इस वक्त वो रिटायर हो जाएंगे और आखिरी 2 दिन का मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नई सीनियरिटी लिस्ट होगी तो जो नंबर 1 होंगे वो उसमें आएंगे, फिर नंबर 1 के बजाय नंबर 2 किसी और की ख्वाहिश है तो वो होंगे। तो फिर पता चलता है कि किसी की ख्वाहिश नंबर 6 पर भी है, तो फिर उनका नाम सामने आ जाता है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक चलें, रूल्स मतलब ये कि मेरिट के मुताबिक चलें, जो नंबर 1 पर है उसको लगा दे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा तजर्बे करके देख लिए हैं मुख्तलिफ नंबरों से, जो सुपरसीड करके कुछ लोगों को, जो कि वज़ीर आज़म का आइनी इख्तियार है, सवाबदीदी इख्तियार था। आइन के मुताबिक वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी आर्मी चीफ लगा सकते हैं, उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरने वाले वो 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी होंगे उनमें से। तो ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है और उन्होंने हमेशा इसको इस्तेमाल किया और फिर बुरी तरह से भुगता भी है। भुगता इन द सेंस के उन्हीं आर्मी चीफ्स ने जिन्हें उन्होंने अपॉइंट किया, फिर बाद में वो रोते हैं कि मेरे साथ उनके अच्छा सलूक नहीं हुआ, फिर वोट को इज़्ज़त नहीं मिली, फिर वो उन्हें ये भी कहना पड़ा कि मुझे क्यों निकाला। ये सारी बातें होती रही हैं। तो इस मरतबा उनका ख्याल ये है कि जो मेरिट पे नंबर 1 पर आ रहा है उसको लगा दे। तो आगे से उनके अपने भाई साहब शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबरें ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं भाईजान, वो फलाह को लगाएं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। और उसमें उनको सपोर्ट शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी है कि वो समझते हैं कि फ़लाँ नाम होना चाहिए। अच्छा, तो वो अब उस पर चले जाते हैं। तो फिर अहम इत्तेहादी, सबसे अहम इत्तेहादी जो है, जिन्होंने ये सारी हुकूमत बनाने में, पिछली हुकूमत को छुट्टी कराने में, तहरीक अदम एतमाद लाने में, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनके साथ मिली हुई थी, इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी पार्टियाँ थी जिन्होंने मिल के हुकूमत बनाई थी, उनको तब्दील करके नई हुकूमत बनाने में सबसे अहम रोल जो प्ले किया था वो आसिफ जरदारी साहब का था। और वो बड़ा ही जो है ना तहम्मुल मिजाज, जो ठंडा
کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا, سب کو ساتھ لے کے چلنا, بات چیت کرنی ہے, پیار محبت سے کرنا, پولیٹیکل گیم کرنی ہے, اور وہ لے کے چلے, اور انہوں نے تبدیلی کر کے دکھا دی تھی, پنجاب میں بھی کی تھی انہوں نے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کوئی اور ہیں, وہ کسی اور کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے ہیں. تو اسی حوالے سے لنڈن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور لنڈن میں بڑی لمبی ملاقات ہوئی ہے, کوئی 3-3.5 گھنٹے کی. ایک تو کل کر چکے تھے نا, شہباز شریف صاحب جب پہنچے لنڈن تو انہوں نے ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. آج پھر ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے, اور اس طویل ملاقات میں شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات تھی. اس میں اور بھی کچھ لوگ شامل تھے, جس میں مریم نواز صاحبہ تھیں, سلمان شہباز صاحب, شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے, حسین نواز شریف صاحب کے صاحبزادے, ملک محمد احمد خان بڑے اہم کیریکٹر ہیں, جن کا نام بھی آتا رہا کہ شاید وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں, کیونکہ ان کے پہنچ جو ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے ہے جو سب کچھ کر سکتی تھی, تو اس لیے ان کا بھی نام آتا رہا. لیکن بہرحال اس وقت پھر وہ حمزہ شہباز بن گئے تھے وزیر اعلیٰ, وہ بڑے اہم تھے. خواجہ آصف صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. تو وہاں سب سے اہم مسئلہ یہی ہے, 3 ایشوز وہاں پہ ڈسکس ہوتے رہے. نمبر 1 ٹاپ پر جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری, کہ کس کو آرمی چیف بنایا جائے. نمبر 2 پر عمران خان صاحب کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیا کرنا ہے ان کا, وہ بڑا اہم تھا. اور تیسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کیسے ہونی ہے, وہ کس طرح سے چیزیں مینیج کرنی ہے نا, وہ سارا ہونا ہے. تو اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت, جو پہلے انہیں پاسپورٹ تو ان کے پاس تھا, لیکن اب انہیں سفارتی پاسپورٹ ایشو کر دیا گیا ہے. جو آج ہی یہ خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ, بلو پاسپورٹ جو ہے, ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا گیا ہے. اچھا, پاکستان آنے کے لیے تو شاید اتنا ضروری نہیں تھا, لیکن اس پاسپورٹ سے وہ دیگر ممالک میں اگر وہ انگلینڈ سے نکل کے کہیں اور جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر اس کا انہیں بینیفٹ ہوگا. ظاہر ہے وہ ویزا پروسیس وغیرہ تو سارا ہوگا, لیکن ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر وہ ذرا آسان ہو جائے گا. تو نواز شریف صاحب کا کیا پلان ہے؟ ممکنہ طور پر تو سعودی عربیہ, لیکن اگین سعودی عربیہ کے لیے ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی, مسائل کوئی ایسے نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تیاریاں جاری ہیں واپسی کی, اور خبر یہ ہے کہ وہ شاید اسی سال میں, یعنی یہ نومبر چل رہا ہے, اور دسمبر کے اینڈ تک وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. تو اور مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہوں گی, اور وہ دونوں پاکستان آئیں گے, اور پھر سیاسی گہما گہمی ہوگی, اور چلیں گے آگے, اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ ہم کیا ہوتا ہے. لیکن آرمی چیف کی تقرری اصل میں ہے کیا مسئلہ؟ بھائی بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ افواہیں ہیں, یہ کہانیاں ہیں جو گھڑی جا رہی ہیں. ہر شخص اپنی مرضی کی کہانی گھڑ رہا ہے. ممکنہ طور پر وہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, صرف اس وجہ سے کہ آرمی کی ٹریڈیشنز کے مطابق آرمی چیف کا اعلان بہت قریب آ کر, جب ان کے آرمی چیف کے جانے کی تاریخ آ جاتی ہے تب کیا جاتا ہے. اچھا, پروٹوکول وائز بھی, کیونکہ جب نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا تو انتظامی معاملات میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی گرپ کمزور ہو جائے گی. تو وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتے. لاسٹ مومنٹس تک جب تک وہ اعلان نہیں ہو جاتا, موجودہ آرمی چیف تمام چیزوں کے لیے ڈیسیژن میکرز ہیں اور وہی کر رہے ہیں, اور ممکنہ طور پہ نئے آرمی چیف کا ڈیسیژن ہو چکا ہے, صرف اس کا اناؤنسمنٹ باقی ہے. ہاں, جو عمران خان صاحب کے مسائل ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, کیسے چاہتے ہیں, وہ تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے نا. میں اگلے ویلاگ میں جو آپ کو صبح ملے گا آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکس کروں گا کہ عمران خان صاحب کا کیا معاملات ہیں, ابھی وہ کیا کر رہے ہیں, لانگ مارچ کو بھی وہ کیا شکل دے رہے ہیں. اور ان کے جو قریبی دوست ہیں خرم حمید صاحب, جو کہ ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر سے جا کر ملے تھے, جو وہ سنگر ہے نا سلمان احمد, انہوں نے جو سٹوریاں سنائی ہیں اس کی اصل سٹوری, پوری بیک گراؤنڈ سٹوری اب سامنے آ گئی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ آرمی چیف ہی کی تقرری کا معاملہ ہے, اور تمام افواہیں, تمام سٹوریاں وہ کلائمیکس کے ساتھ, گلیمر کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں کہ اس جو ہے کور کمانڈر نے اس طرح سے بات کیا, اس کا یہ خیال ہے, وہ اس کی فیور میں ہے, اور وہ جمہوریت کے حق میں ہے یا جمہوریت کے خلاف ہے, اور وہ کس کا چہیتا ہے, کون کس کا بلو آئیڈ ہے. یہ ساری جو باتیں چل رہی ہیں ان کا سویلین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اچھا, یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہونی ہے. جب یہ باتیں وقت آنے پر کھلیں گی نا, تھوڑا سا وقت ہے, نیا آرمی چیف تقرر ہو جائے گا, پھر آہستہ آہستہ باتیں کھلنی شروع ہوں گی. یہ ساری باتیں ایسے نہیں ہونی ہیں جو آج ہمیں سٹوریاں سنائی جا رہی ہیں. اچھا, نو ڈاؤٹ. اچھا, اب ہونا کیا ہے, اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ فیصلہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے, وزیر اعظم نے کرنا ہے. اور وزیر اعظم اگر لنڈن گئے ہوئے تو ظاہر لنڈن میں بھی ہوگا, وہ مشاورت تو کریں گے نا. ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے وہ آصف زرداری صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کرتے ہیں, تو وہاں پر ان کی مشاورت نواز شریف صاحب سے ہونی ہے. پارٹی لیڈر نواز شریف صاحب ہے. دوسری طرف کامران خان صاحب جیسے جو سینئر صحافی ہیں, بڑے پرانے سینئر صحافی ہیں, وہ اپنی الگ ہی ایک سٹوری بتا رہے ہیں.
ان کا تو خیال یہ ہے کہ سارا کچھ آرمی چیف کریں اور فوج ہی سارا کچھ کرے. ان کے 2 ٹویٹس آئے ہوئے ہیں. ایک تو وہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب پاکستان کو اپنی بقا کی جنگ کے بیچ میں نہ چھوڑیں, اپنی لیگیسی خراب نہ کریں, کوشش جاری رکھیں, اگلے چند دنوں میں ملک کو سیاسی معاشی جنجال سے نکالنے کا فارمولہ بن جائے. آپ کے جانشین پاکستان کے نئے آرمی چیف اس فارمولے پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری لے لیں, پاکستان بچ جائے گا. کامران خان صاحب پاکستان بچ جائے گا انشاءاللہ, آپ اس حوالے سے ٹینشن نہ لیں. دوسرا جو ٹویٹ انہوں نے کیا کامران خان صاحب نے وہ بھی بڑا مزیدار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان غرق ہو رہا ہے. وزیر اعظم اسلام آباد آتے آتے اچانک دوحہ سے لنڈن مڑ گئے. اب فرماتے ہیں کہ خاندانی ضیافتیں چل رہی ہیں. 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ مذاق بند کریں. قوم کی قسمت کا فیصلہ لندن میں نہیں ہو سکتے. وقت آ گیا ہے راولپنڈی فیصلہ کرے, قومی امنگوں پر لبیک کہے. تو کامران خان صاحب چاہتے ہیں کہ راولپنڈی سے فیصلے ہوں. حضور والا پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اس میں جمہوری حکومت اور پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے. یہ فیصلے راولپنڈی میں نہیں ہونے, پاکستان کے مستقبل کے فیصلے راولپنڈی میں نہیں ہونے. یہ آپ کی خواہش ہے. آپ تو بڑے پرانے ملازم رہے ہیں, وہ لوگوں نے بتا دیا ہوا ہے, ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بتایا ہے. آپ کی تنخواہ بھی بتائی ہوئی ہے, کامران خان صاحب کی تنخواہ بھی بتائی ہوئی ہے کہ کتنی تنخواہ ملتی تھی کامران خان صاحب کو نا, کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں خود دیتا تھا. یاد ہے نا وہ انٹرویوز چلے ہوئے ہیں سارے. تو اس کو چھوڑ دیں. پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے, جس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, چیزوں کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے, سیاسی حکومت نے کرنے ہیں. تو سیاسی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہے, ان کے ساتھ ان کے اتحادی ہے, وہی مل کر فیصلہ کریں گے, اور یہ فیصلہ اگلے چند دن میں ہمارے سامنے ہوگا. میرے خیال میں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, صرف اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے. لیکن مزیدار سٹوریز ہے, خوبصورت ہے, گلیمر ہے اس میں, وہ آتا ہے ایکشن نظر آتا ہے, سارا سسپینس نظر آتا ہے, تو اچھی لگتی ہیں. ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں, آپ بھی انجوائے کریں. فیصلہ چند دنوں میں 19 تاریخ کے بعد کسی بھی دن ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور اناؤنس ہو جائے گا. ڈیسائیڈ تو شاید ہو چکا ہوا ہے, اناؤنس ہو جائے گا. اور یہ جو ڈھول ڈھمکا پی ٹی آئی کا چل رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. شکریہ.